وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين اس جہاں میں جس کو دیکھا مبتلائے غم میں دیکھا، جس کو مبتلائے غم نے دیکھا اس کو بنی آدم نہ دیکھا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دین کی ہر بات قدیم بھی ہے اور تازہ بھی ہے، کیونکہ دین اسلام میں تازگی بھی ہے اور قدامت بھی ہے۔ یہ ہمارا مذہب، یہ قرآن قدیم بھی ہے اور تازگی بھی ہے، اور ایسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر قدیم بھی اور وہ تازگی بھی برقرار رہے، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ قرآن کی چند صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خلاصہ پورا کا پورا موجود ہے، جیسے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ عصر ہے۔ اگر ہم سورہ عصر پر توجہ کریں تو اس کے اندر وہ 4 باتیں موجود ہیں جس کے اندر اصول سکھائے گئے ہیں، جس پر اللہ نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کون سے لوگ کامیاب ہوں گے۔ یعنی باقی جو اگر ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ ناکام ہے، خسارے میں ہے، مگر جو ان اصولوں پر عمل کرے وہ کامیاب ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 اصول ہمارے سامنے آ گئے، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ عمل میں کون سا؟ صالح عمل، یعنی ایمان کیا ہے، اس کے بعد صالح عمل۔ یعنی ایمان جب تمہارا عمل صالح ہوگا، ایمان کے بعد ہوگا، اس سے پہلے تمہارا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا کو مقدم فرمایا، وعملوا الصالحات کو مؤخر فرمایا، پھر آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یعنی آپس میں حق کی تلقین کرنے والے۔ حق کیا ہے؟ کہ دین پر جو ایمان لانا ہے اس کے اصولوں کے ساتھ اس پر ایمان لانا، تبھی حق ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ہوگا وہ حق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بیان کرو گے تو تکلیفیں تمہارا مقدر بن سکتی ہے اور اس پر صبر کرنا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح ہے اور حق کے بعد صبر ہے۔ جس چیز کو مقدم کیا اس کے بعد والی جو چیزیں آپ پر آئیں گی اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ آج کل دیکھو، میں یہ تو نہیں کہتا، ابتدا کیا ہے کہ اگر مبتدا داخل ہو، میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں، اب تو ایمان اتنا ہے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، تو ایمان کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے اور بے ایمانی کے ساتھ زیادہ عمل بھی کچھ نہیں۔ بدعقیدگی کے ساتھ سارا عمل بیکار ہے اور عقیدے کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔ ایمان کے ساتھ تھوڑا عمل بھی آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہے اور بے ایمانی کے ساتھ سارا عمل بھی آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کی تعریف ایسے کرو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نیک اعمال کرتے 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 ایسا کرے گا کہ جنت کے قریب چلا جائے، مگر ایک کام ایسا کر لے گا کہ جہنم چلا جائے گا۔ اب وہ ایک کام کیا ہے؟
دیکھو بدعقیدگی جو ہے نا وہ نیکیوں پہ ایسا اثر کرتی ہے جیسے الوے کا پتہ اٹھا کر ایک من شہد میں ڈال دو اس کو کڑوا کر دے، یا پیشاب کا ایک قطرہ پورے ٹنکی کو ناپاک کر دے. یہ بدعقیدگی کی وجہ سے. اور وہ گناہ کرتے 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 ایسا جہنم کے قریب چلے، اور ایک عمل ایسا کر لے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ایسے اعمال عقیدے کے ساتھ، یعنی اس سے مراد بدعقیدہ ہے اور اس سے مراد فاسق ہے. یعنی ایسا عمل کر جائے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. موجودہ اوقات کے اندر ہمارا سلسلہ سب سے پہلے صحیح اسلامی تصوف کی پرچار کرتا ہے. اسلامی علاج اور معالجے کی جو باب الرقیہ ہے اس کی پرچار کر رہا ہے. ایک ایمانیات ہے اسلام میں، ایک عملیات ہے. ایمان کے اعتبار سے پورے کے پورے دین پر ایمان لانا فرض عین ہے. یہ میں پہلے بھی بیان کیا. اس کی دلیل کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں اور میرے دین میں نہیں ہے. ایک چیز اسلام میں ہے، ہمارے دین میں اس کا عمل نہیں ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام سے باہر. ایمان لانے میں تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے، مگر عمل کرنے میں پھر قید ہے. تو اسلام کے دونوں چیزوں پر آپ نے ایمان لانا ہے، عمل کے حساب سے بھی اور عقیدے کے حساب سے. موجودہ دور میں اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے. اگر ایک چیز کسی چیز کا سبب بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ نیکی کبھی گناہ کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ حدود کو کراس کرنا ہی جو ہے نا یہ نیکی کے حدود ہے اور ایک گناہ کے حدود ہے. یہی ہماری کہ بھائی اس نیکی کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو گیا، یہ نیکی غلط ہے تو یہ تو کفر میں چلا جائے. مثال کے طور پہ ایسے ہی لے لو، اور آج ممبر و محراب ہے جو بھی، کیا احتیاط کے طور پہ اگر منع کیا جاتا ہے کسی جائز کام سے تو ٹھیک ہے، مگر انکار کرنا تو کفر ہے. مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ ہم کہتے جی پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی جتنے بھی نظام اس وقت دنیا میں ہے اور ترقی اللہ نے، تو نظام تو اسلام کے ہیں مگر نفاذ اس پر کس کا ہے؟ کفر کا ہے. تو یہاں نظام کا انکار کیا جاتا ہے، اور نظام کا انکار کرنا آپ کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے. کیونکہ کافر کا داڑھی رکھ لینے سے داڑھی کی سنت فوت نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس نے اس سنت کا فائدہ اٹھا لیا. ہمارا جو مذہب ہے یہ فطرت پر ہے. اسلام کا جو مذہب ہے یہ فطری مذہب ہے. جو انسان کی فطرت چاہتی ہے وہی احکام اللہ تعالیٰ نے انسان بن. دیکھو پردے کے حکم میں ایک عجیب نقطہ موجود ہے. کوئی بھی ہو دنیا کا بغیرت سے بغیرت آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے، یعنی اس کی فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اپنی گرل فرینڈ کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے. اس کو دل میں برا لگتا ہے، مگر گرل فرینڈ کو بولے گا تو گرل فرینڈ ناراض ہو جائے گی، تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ نہیں بولتا، جبکہ وہ فطری طور پہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. اگر وہ لڑکی اس کو آزماتی ہے دوسرے لڑکے کے پاس جا کر کے تو یہ نہیں کہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو برا ہی لگتا ہے، مگر نو پرابلم اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی. وہ اپنی غرض کی وجہ سے اس کو چھپاتا ہے. دلال ہو یا جو بھی ہو، اس طرح کے لوگ وہ پشو طرح کا پورے شیخ ہے چپمگنی بھی پیخا. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ بلی اس وقت تک شیخ ہے جب تک چوہا اس کے سامنے نہیں. تو کسی کی باتیں چاہتے تو سب ہے مگر کر نہیں سکتے. تو دل تو سب کا چاہتا ہے مگر کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کر کے ایک عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایک عمل کے انکار سے بھی عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر اس میں ایک اصطلاح یہ بیان کر دینا کہ جی بندہ فلانا جو ہے اس نے یہ عمل کیا فسق کا، تو فسق کا عمل ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کی تائید کی یا گناہگاروں کا ساتھ دیا،
تو المرء مع من احب میں ہے کہ وہ فاسقوں کی مدد کر رہا ہے، فاسقوں کے ساتھ ہے، اور نیکوکار نیکی کی مدد کرتا ہے. مگر اگر میں اس فاسق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ، تو یہ نیت آپ کا کہنا، کیونکہ آپ بقول علم اس بولنے سے ایمانیات میں داخل ہو گئے. اب یہ عملیات سے نہیں گیا، یہ سیدھا چلا گیا ایمان کی طرف، کیونکہ نیت کا تعلق جو ہے یہ عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے، اور یہ غیب ہے. تو کسی کی نیت کیا ہے، کس نیت سے یہ کام کرتا ہے، ہم اس کو اس حدیث سے لے گئے انما الاعمال بالنیات. تو انما الاعمال بالنیات، اس نے گناہ کی نیت کی تو گناہ کر لیا، اس نے کفر کی نیت تو نہیں کی ہے. کفر کی نیت کے لیے اس کو مندر میں جانا چاہیے، جا کے شرک بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو ظاہری اسباب کافر کے موجود ہیں. کیونکہ شرع اگر ظاہر کو دیکھ رہی فقہ کے مطابق اور قضا ظاہر کو دیکھتی ہے، تو ظاہری طور پر ایک انسان جو ہے وہ کفری اسباب دنیا میں موجود ہے. وہاں وہ نہیں جاتا، عبادت خانے میں وہ خانہ کعبہ جا رہا ہے جو کہ اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے. عبادت خانے کے لیے وہ مسجد میں جا رہا ہے جو ظاہری چیز ہے. اب اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ سے یہ فاسق قرار پائے گا اور کافر نہیں، ورنہ پھر تو جابر اور ظالم کی اصطلاح ختم ہو جائے گی. جابر اور ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر اصولی طور پہ دیکھیں تو جبرن تم پہ خلاف شرع چیزیں نافذ کر رہا ہے. تو جب اس کو عقیدے نے کفر قرار نہیں دیا اور آپ اس کو کفر قرار دے رہے ہو تو یہ بات تو ایمانیات میں چلی جائے گی. اب جب چیزیں، تو اب یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہے، یعنی اپنی تو مجبوری ہے، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مجبور ہو؟ اگر ظاہری طور پہ آ جائے تو وہ چیز تو تمہارے اندر بھی پائی جا رہی ہے. جب ایک چیز آپ کے اندر پائی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا مجبور ہوں، تو دوسرا بھی تو مجبور ہے، اس کی مجبوری کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور بے اعتبار شخصیت آپ بھی ایک انسان ہو، وہ بھی انسان ہے. ایمانیات کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے اندر یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے عقائد کے اندر یہ ہو چکا ہے. دیکھو ولی کا عمل صالح ہونا چاہیے. اکثر کیا ولی سے گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ اس دور میں کہ ولی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جس سے گناہ ہو گیا وہ ولی نہیں ہے. یہ بات ایمانیات میں چلی جائے گی اور یہ نبی کا خاصہ ہے. ایک یہ کہ اس کی نیت یہ ہے، آپ نے لفظ ڈائریکٹ نیت کا، تو اب یہ مسئلہ نیت پر جائے گا. اور نیت میں عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نیت کا علم تو انبیاء کو بھی نہیں ہے، اور یہ علم غیب میں ہے. جو اس کا دعویٰ کرے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا. یہ ظاہر کا مکلف ہے، اس کے ظاہری اعمال پر مثال کے طور پہ اس کی ہم مثالیں چند حضور کے دور سے لیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ گئے، ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دور کے اندر جھوٹے نبی اور مدعی ہے اور اس وقت نہیں تھے، تو یہ بات دلیلاً بھی کمزور ہے، کیونکہ حضور کے دور میں بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. حضور کے دور میں منافقین پیدا ہوئے، حضور کے دور میں کافر اور مشرک تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی حضور کے دور میں نہیں تھے تو یہ دلیل بھی کمزور ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو حضور کے دور میں تھی. منافق کا وجود کب پیدا ہوا؟ حضور کے دور میں. جواب یہ ہے کہ اب یہ دیکھو یہ منافق تھے کافر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کافر قرار دیا، مگر یہ کافر مسجد نبوی میں منع نہیں ہے، یہ کافر خانہ کعبہ میں منع نہیں ہے. آ رہے کیونکہ یہ کفر خفیہ کر رہے ہے کافر، مگر عبادت کس کی کر رہے؟ تو یہاں سے ایک حکم آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو آپ کے سامنے تو ہم اس کو منافق کہہ نہیں سکتے، تو نماز پڑھ رہا ہے.
لیکن کافر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. نص قطعی ہے اس کو حکم کہتے ہیں. یعنی یہ حکم ہی قطعی ہے کہ منافق دنیا کا سب سے خطرناک کافر ہے. یعنی یہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, مگر احکام کے حساب سے دونوں جدا ہے. جی آپ علیہ السلام نے مسجد زرار کو گرایا اور مسجد زرار ہے, یہ حصہ نبوت میں سے ہے کہ نبی نے کیا کیا اور وحی کے ذریعے کہا کہ مسجد کو گراؤ زرار ہے. مگر کیا زرار کو گراتے ہوئے کوئی یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ اس مسجد کے اندر کوئی منافق بھی مارا گیا, یا ان کو نکال کر مسجد گرائی گئی, یا تو عمارت ڈھائی گئی ہے؟ گو کہ اس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ اس پر عمل اب نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے ہاں دو ہی چیزیں, یا تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, تیسرے کا وجود نہیں کہ یہ منافق ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ یہ منافق ہے. اور حسن بصری کے ٹائم میں شخص کا ابتدا ہوئی تھی اور اس نے دوڑ کر, اس کا ایک شاگرد تھا اور اس نے کہا کہ وہ تو منافق ہے, اور اس نے چمٹ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. آج ہم برملا کہتے, اس کی نیت یہ, اس کی نیت یہ ہے, اس کی نیت یہ ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ قسم کھاتا ہے, ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. قسم کیا کہتی ہے؟ قسم کو مانے گا, اس کی نیت تھی. تو یہاں تو آپ ہی الٹے ہو. جب علم رکھتے ہوئے ہم جہالت کی بات کریں گے تو میں نے اس قانون کو جو شرع نے مقرر کیا نہیں مانا. شریعت کہتی ہے ایک شخص نے آ کے قسم کا, اس کا دعویٰ سچا ہے, بس چھوڑ دو اس کو. آپ نے کہا کہ جی دو اب گواہان کون سے؟ غائب. شریعت میں ایک اصول ہے, غائب گواہ بن ہی نہیں سکتا ہے. گواہ کے معنی دیکھنے والا موجود ہو وہاں پر. آپ دیکھ لو, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے, اس کی نیت یہ ہے تو بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. مگر یہاں حکم جب شریعت کا اور قضا کا آئے گا تو مجرم کون قرار پائے گا؟ تو یہاں کیا یہ بات ایمانیات میں چلی جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بدنگاہی تو زنا کو وجود دے گا, مگر زن کفر کو وجود دیتا ہے. بدگمانی کفر ہے, بوا میں تمہیں مبتلا کر دے گا. بدگمانی کیا؟ ظن المؤمنین خیرہ, یہ اتنی سی بات ہے. بدگمانی چھوڑ دو, بد کلامی چھوڑ دو. اب بدگمانی آپ نے کی ایک شخص پر, ایک بزرگ ہے اللہ والا, آپ کو کیا پتا کیونکہ نسبت بھی غیب ہے. بندہ اس سے بدگمان ہو کر چلا گیا, نقصان آپ کے ایمان کا ہو, کیونکہ یہ بات نیت پر ہے. آپ لوگوں کی نیت خراب ہے, آپ لوگ دنیا کے لیے ذکر کرتے ہو, آپ فلانے کے کیڑے کیا کرتے ہو. میں حیران اور پریشان یہ ہوں کہ پہلے بات علمی اصطلاح پہ کی جائے گی, بزرگوں کے اقوال پر نہیں کی جائے گی. جن بزرگوں کو ان کے ثواب پر